أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ان آیات کا ترجمہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کل 27 مئی تھی جسے ہم یوم خلافت کے نام سے یاد رکھتے ہیں یوم خلافت کی مناسبت اور حوالے سے جماعت میں جلسے منعقد ہوتے ہیں تاکہ جماعت کی تاریخ اور خلافت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں سے ہم واقف رہیں اور خلافت کی بیعت میں آنے کے بعد ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے والے بنیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسان کیا ہے کہ ہم نے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرستادے کو مانا جو اسلام کی حقیقی تعلیم کے بتانے کے لیے ہم میں اس نے بھیجا اور پھر اس کے بعد
خلافت کی بیعت میں آئے تاکہ اس تعلیم کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بتائی، اور آگے دنیا میں پھیلاتے بھی چلے جائیں۔ بس خلافت احمدیہ سے منسلک ہونا ہر احمدی پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ تبھی ہم، اگر ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تو تبھی ہم اس احسان کا حق ادا کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں جہاں اللہ تعالیٰ نے تمکنت عطا فرمانے، خوف کی حالت کو امن میں آنے کا وعدہ کیا ہے، وہاں یہ وعدہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ مضبوط ایمان والے ہو، نیک اعمال بجا لانے والے بنو، عبادت کا حق ادا کرنے والے ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ ہو، کسی بھی قسم کا شرک کا پہلو تمہارے اندر نہ ہو، اور ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نماز بہت ضروری ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ بتایا ہے نماز، ان نمازوں کی ادائیگی کرنے والے بنو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت ضروری ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو، اور رسول کی اطاعت انتہائی ضروری ہے، ان کے حق و حکم کو ماننے والے بنو۔ بس یہ باتیں جب ہم یاد رکھیں گے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے، اپنے عہد جو ہم نے کیا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، اس پر حقیقی روح کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ان انعاموں سے حصہ لینے والے ہوں گے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور خلافت کے انعام سے حقیقی فیض پانے والے تبھی ہم ہوں گے۔ بس یہ آیت مومنوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارے لیے فکر کا مقام بھی ہے، کیونکہ جو شرائط ہیں اگر اس پر پورا نہیں اتر رہے تو پھر اس انعام سے حقیقی طور پر فیض نہیں پا سکتے۔ اگر نماز، زکوٰۃ، حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں، حقوق العباد کی ادائیگی نہیں، تو پھر جیسا کہ ذکر ہوا اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل کو جذب کرنے والے نہیں بن سکتے۔ بس صرف اپنی تاریخ سے واقفیت حاصل کر لینا اور یوم خلافت منا لینا کافی نہیں ہے، جب تک ہم حقیقی عبد نہیں بن جاتے، جب تک ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے نہیں بن جاتے، بندوں کے حق ادا کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے نہیں بن جاتے۔ بس اس وقت تک اس کا یہ یوم خلافت منا لینا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ بس ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری ایمانی حالت کیا ہے، کیا ہم میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہے، کیا ہم تقویٰ کی باریک راہوں پر چلنے والے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں،
کیا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کامل فرمانبرداری کرنے والے ہیں؟ اور پھر ساتھ ہی ہماری نظر اپنے عمل کی طرف پھرنے والی ہونی چاہیے کہ کیا ہمارا ہر عمل اسلام کی حقیقی تعلیم کے مطابق ہے؟ ہمارے عمل کہیں دکھاوے کے عمل تو نہیں؟ ہماری نمازیں کہیں دکھاوے کی نمازیں تو نہیں؟ ہمارا مال خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا کہیں دکھاوا تو نہیں؟ ہمارے روزے کہیں دکھاوے کے روزے تو نہیں؟ ہمارے حج صرف حاجی کہلانے کے لیے تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کامل فرمانبرداری تو تب ہوگی، دلی سکون اور امن تو تب ملے گا جب ہمارا ہر عمل صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہوگا، اور تبھی وہ معاشرہ خلافت کے زیر سایہ قائم ہوگا جب ہمارا ہر عمل حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ بس صرف زبانی باتیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہوگا کہ وہ ایمان لانے والے فائدہ اٹھائیں گے اس سے جن کے عمل صالح ہوں گے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے۔ عمل صالح اسے کہتے ہیں کہ جب ایک ذرہ بھی فساد نہ ہو۔ یاد رکھو، انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ کون سے چور ہیں؟ یہ ہیں ریاکاری، یعنی جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے، عجب، ایک عمل کر کے نیکی کوئی کر لی تو پھر دل میں بڑا خوش ہوتا ہے میں نے بڑی نیکی کر لی، اور قسم قسم کی بدکاریاں جن کو بعض دفعہ انسان محسوس بھی نہیں کرتا، اور گناہ ہیں جو اس سے صادر ہوتے ہیں۔ اس سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم، عجب، ریا، تکبر، حقوق انسان کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو، وہ عمل صالح ہے۔ یہ نہیں کہ عمل نہیں کیا، بلکہ فرمایا ان کا خیال بھی تمہارے دل میں نہ آئے، تب وہ حقیقی مومن بنو گے اور عمل صالح کرنے والے کہلاؤ گے۔ فرمایا جیسے آخرت میں عمل صالح سے بچتا ہے ویسے ہی اس دنیا میں بھی بچتا ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل صالح والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے۔ سمجھ لو کہ جب تک کہ تم میں عمل صالح نہ ہو، صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا۔ بس ایمان کے ساتھ عمل صالح انتہائی ضروری شرط ہے۔ پھر فرمایا کہ عمل صالح ہماری اپنی تجویز اور قرارداد سے نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ عمل صالح ہے۔ اصل میں اعمال صالحہ وہ ہیں جس میں کسی نوع کا کوئی فساد نہ ہو، کیونکہ صالح فساد کی ضد ہے۔ جیسے غذا طیب اس وقت ہوتی ہے کہ وہ نہ کچی ہو نہ سڑی ہوئی ہو، اور نہ کسی ادنا درجے کی جنس کی ہو، بلکہ ایسی ہو جو فوراً جزو بدن ہو جانے والی ہو، جسم کا حصہ بن جائے، وہ غذا طیب ہے جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔
اسی طرح پر ضروری ہے کہ عمل صالح میں بھی کسی قسم کا فساد نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہو، جو اللہ نے حکم فرمایا اس کے مطابق ہو عمل، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کر کے دکھایا ہمیں اور فرمایا اس کے مطابق ہو، اور پھر نہ اس میں کسی قسم کا کسل ہو، کوئی سستی نہیں ہونی چاہیے اس عمل کو بجا لانے میں، نہ عجب ہو، نہ ریا ہو، نہ وہ اپنی تجویز سے ہو۔ جب ایسا عمل ہو تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ خود اپنی تجویزیں نہ بناتے رہو عمل صالح کے لیے، خود تشریح نہ کرتے رہو، خود یہ نہ کہتے رہو کہ اس سے یہ منشا ہے اور یہ منشا ہے، بلکہ حرفاً عمل کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر، تو عمل صالح ہوگا۔ اور فرمایا کہ اور یہ کبریت احمر ہے، یہ بہت بڑی اور اہم چیز ہے۔ اگر اس حالت کو حاصل کر لیا تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے فیض اٹھانے والے بن گئے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو خلافت احمدیہ قائم رکھنے کے عہد کو بھی پورا کرنے والے ہیں، نہ کہ وہ جو جب اپنے مفاد سامنے آئیں تو عمل صالح کی خود تشریح کرنے لگ جائیں، معروف فیصلے کی خود تفسیر کرنے لگ جائیں، ان کی انا انہیں اپنے قبضہ میں لے لے۔ ایسے لوگ جو ہیں انہیں ان کے خلافت سے جڑنے کا اعلان کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، بے شک وہ کہتے رہے ہم خلافت سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو خالص ہو کر خلافت کے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے، یہی لوگ حقیقی رنگ میں خلافت سے وفا کا تعلق رکھنے والے ہیں۔ خلافت کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور خلافت ان کی حفاظت کرنے والی ہے۔ خلیفہ وقت کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی، ان کی تکلیفیں خلیفہ وقت کو ان کے لیے دعائیں کرنے کی طرف متوجہ کرنے والی ہوں گی۔ یہ اعمال صالحہ بجا لانے والی ہیں جن کا خلافت سے رشتہ اور خلافت کا ان سے رشتہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ بس یہ وہ حقیقی خلافت جس میں جماعت اور خلیفہ وقت کا، یہ وہ حقیقی خلافت ہے جس میں جماعت اور خلیفہ وقت کا تعلق خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہے، اور یہی وہ خلافت ہے جو تمکنت اور امن کا باعث ہے۔ یہی وہ افراد اور خلیفہ وقت کا تعلق ہے جو دونوں کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا بناتا ہے۔ دوسرے مسلمان خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن دنیاوی ہیلوں سے، دنیاوی تدبیروں سے، اور یہ ہیلے اور تدبیریں انہیں کبھی فائدہ نہیں دے سکتے، اور نہ اس طرح خلافت قائم ہو سکتی جتنا چاہے یہ کوشش کر لیں۔ اب خلافت اسی طرح جاری رہنی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ بس جہاں اس بات سے ہمارے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہونے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں خلافت کی نعمت سے نوازا ہے، وہاں ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال پر ہر وقت نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہیں، کیا ہمارے حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی کے معیار اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق ہیں۔ بس ہر احمدی کا ہر لمحہ
جہاں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں گزرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں خلافت کی نعمت سے نوازا ہے، وہاں اپنے جائزے لیتے ہوئے بھی گزرنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل ہم کر رہے ہیں. اور جب اس سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور پھر اپنے عملوں کو بھی اس کے مطابق کریں گے اور خلافت کے قائم رہنے کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے وارث بھی بنتے چلے جائیں گے. یہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی بھی دی ہے کہ خلافت کا نظام جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خوشخبریاں دی ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی اگر ہم ان شرائط کو پورا کرنے والے ہیں. چنانچہ رسالہ الوصیت میں آپ نے خلافت کے نظام کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، خدا نے لکھ رکھا ہے کہ وہ اور اس کے نبی غالب رہیں گے. اور غلبے سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے. اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال نے ہر احمدی کو ہلا کر رکھ دیا، وہاں غیروں نے بھی خوشی کی بڑی شادیاں بجائے. آپ کی وفات پر ایسی ہرزہ سرائیاں کی گئیں کہ انسانیت کو ان کے بارے میں سن کر شرم آتی. وہ بےہودہ گوئیاں کی گئیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے نام لینے والے اس حد تک بھی گر سکتے ہیں. یہ تمام بےہودہ گوئی تو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی بعض دوسری کوششوں کا ذکر کر دیتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے کوشش کی آپ کے وصال کے بعد کہ جماعت کو ختم کیا جائے. جماعت کے شرازے کے بکھرنے کے بارے میں اور احمدیوں کو احمدیت سے طائب ہونے کے بارے میں جھوٹی خبریں کس طرح پھیلائیں انہوں نے. مثلاً پیر جماعت علی شاہ کے مریدوں نے کہا کہ مرزائی طائب ہو کر بیعت کر رہے ہیں، یعنی احمدیت سے توبہ کر کے حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد اب ان کے اندر شامل ہو رہے ہیں. خواجہ حسن نظامی صاحب احمدیوں کو مشورہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اب مرزا صاحب کے دعوی مسیحیت اور مہدویت سے صاف انکار کر دیں احمدی، ورنہ اندیشہ ہے کہ مرزا صاحب جیسے سمجھدار اور منتظم شخص کی عدم موجودگی کے سبب احمدی جماعت مخالفین کی شورش کو برداشت نہ کر سکے گی اور اس کا شرازہ بکھر جائے گا. بڑے سیاسی انداز میں اپنی طرف سے بڑی نرم زبان میں یہ مشورہ دے رہے ہیں. یہ صاحب سنجیدہ طبع تھے بظاہر، انہوں نے بڑے سادہ بن کر اور ہمدرد بن کر احمدیوں کو مشورہ دیا ہے کہ مرزا صاحب تو فوت ہو گئے، اب تمہیں کوئی نہیں سنبھال سکتا، اس لیے چھوڑو احمدیت کو اور آؤ اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. لیکن ان کو نہیں پتہ تھا، ان کی آنکھ ان وعدوں
کی شان کو نہیں دیکھ سکتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کیے تھے کہ میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں. آپ کو فرمایا الہام اللہ تعالیٰ نے. آپ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما کر تسلی دی تھی کہ آپ کے بعد آپ کی خلافت کا سلسلہ شروع ہوگا اور جو وعدے اور پیشگوئیاں ہیں ضرور پوری ہوں گی. آپ نے وعدے فرمایا کہ یہ نبیوں کی جماعت دوسری قدرت کو بھی دیکھتی ہے. یہاں یہ نبی کی مثال دے کر یہ ان لوگوں کو بھی جواب دے دیا جو بعض لوگ کمزور طبع احمدی بعض دفعہ جھجکتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نبی تھے. یہاں اس کا بھی جواب آ گیا کہ خود آپ نے فرما دیا کہ میری جماعت نبی کی جماعت ہے اور میں نبی ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ نبیوں کی جماعت دوسری قدرت کو بھی دیکھتی ہے اور یہی تم لوگ بھی دیکھو گے جو ایمان پر قائم رہو گے اور عمل صالح کرو گے. چنانچہ آپ قدرت ثانیہ کے جاری رکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں غرض اللہ تعالیٰ دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے. اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے. دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں. تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے. بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے وقت میں ہوا جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی ہمارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے. تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدے کو پورا کیا جو فرمایا تھا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے. پھر آپ فرماتے ہیں سو اے عزیزو جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے. سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے. اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں. لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے. اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا. سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدے کا دن ہے. وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے. وہ سب کچھ تمہیں دکھائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا. اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں
جن کی خدا نے خبر دی۔ میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو۔ سو ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق گزشتہ 113 سال سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حرف بحرف پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ وہی لوگ جو حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات پر کہتے تھے کہ ان کا سر کٹ گیا ہے اور اب صرف ان کے پاس کچھ نہیں رہا، حضرت خلیفۃ المسیح کچھ تو میں نے پہلے باتیں بیان کی کہ چھوڑ دیں، اب سنبھال کوئی نہیں سکے گا ان کو۔ پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول کے بارے میں اخبار گرزن لکھا کہ اب مرزائیوں میں کیا رہ گیا ہے، ان کا سر کٹ چکا ہے۔ ایک شخص جو ان کا امام بنا ہے، حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خلافت کے بعد فرمایا، یہ لکھا کہ ایک شخص جو ان کا امام بنا ہے اس سے اور تو کچھ نہیں ہوگا، ہاں یہ کہ وہ تمہیں مسجد میں قرآن سنایا کرے گا۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو کیا پتہ تھا کہ یہی تو وہ عظیم کام ہے جس کے کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں سے ایک عظیم رسول مبعوث ہونے کی دعا مانگی تھی، اور یہی وہ عظیم شریعت ہے جسے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اور یہی وہ کامل اور مکمل کتاب ہے جس کو پڑھنے پڑھانے والے دنیا و آخرت میں بامراد ہوتے ہیں۔ یہی تو وہ کتاب ہے جس کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، اور یہی کام ہے جسے کرنے کے لیے خلافت کا نظام جاری ہوا ہے۔ بہرحال ان کی بات سن کر حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا کہ خدا کرے کہ یہی ہو کہ میں تمہیں قرآن ہی سنایا کروں۔ یہ کام تو آپ نے کیا حضرت خلیفۃ المسیح اول نے، اور خوب کیا، لیکن دشمن کا جو یہ خیال تھا کہ اب جماعت میں انتظامی کمزوریاں پیدا ہو جائیں گی اور اس کا شرارہ بکھر جائے گا، اس کے دیکھنے بھی انہیں حسرت ہی رہی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے منافقین اور انجمن کے بعض عمائدین کے فتنوں کو اس سختی سے دبایا کہ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ کسی قسم کا شر پیدا کر سکیں۔ آپ نے اپنی خلافت کی پہلی تقریر میں فرمایا کہ اب تمہاری طبیعتوں کا رخ خواہ کسی طرف ہو، تمہیں میرے احکام کی تعمیل کرنی ہوگی۔ پھر آپ نے ایک موقع پر مسجد مبارک میں بڑے جلالی رنگ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اپنے عمل سے مجھے اتنا دکھ دیا ہے کہ میں اس حصہ مسجد میں بھی کھڑا نہیں ہوا جو تم لوگوں کا بنایا ہوا ہے، بلکہ میں اپنے مرزا کی مسجد میں کھڑا ہوا ہوں۔ یعنی وہ حصہ مسجد جو حضرت مسیح علیہ السلام کی وقت میں ابتدا میں بنا ہوا تھا، آپ وہاں کھڑے تھے، نہ کہ اس حصے میں جو بعد میں جس کی ایکسٹینشن ہوئی جماعت کے چندوں سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو وہاں بھی نہیں کھڑا ہوتا، میں تو اصل حصہ مسجد میں کھڑا ہوں جو مسیح علیہ السلام کے زمانے کا بنا ہوا ہے، یا آپ کے ابتدا میں تھا، بعد کی ایکسٹینشن نہیں تھی۔ اور فرمایا کہ میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ مطاع ہے، اور یہ دونوں خادم ہیں، یعنی انجمن بھی اور ماننے والے بھی، یہ سب خادم ہیں۔ انجمن مشیر ہے، ہاں مشیر کے طور پر انجمن سے مشورہ لیا جاتا ہے، اور ضروری بھی چیز ہوتا ہے یہ مشورہ۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جس نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ کا کام بیعت لینا ہے، اصل حاکم انجمن ہے، وہ توبہ کرے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر اس جماعت میں سے کوئی تجھے چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو میں اس کے بدلے تجھے ایک جماعت دوں گا،
پھر فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کا کام صرف نماز پڑھانا یا نکاح پڑھا دینا یا پھر بیعت لے لینا ہے۔ یہ کام تو ایک ملا بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ اس کے لیے تو کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں، اور میں اس قسم کی بیعت پر تھوکتا بھی نہیں کہ اس طرح کی بیعت لوں۔ بیعت وہی ہے جس میں کامل اطاعت کی جائے اور جس میں خلیفہ کے کسی ایک حکم سے بھی انحراف نہ کیا جائے۔ بس اس خطاب نے جہاں منافقین کے منصوبے ناکام و نامراد کر دیے، وہاں مخالفین کے منہ بھی بند کر دیے، اور جس شخص کو بوڑھا کمزور شخص سمجھتے تھے، وہ جب خدا تعالیٰ کی تائید سے بولا تو ایسا بولا کہ سب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ تالیاں کرنے والے اپنا منہ چھپانے لگے۔ مخلصین جماعت نے ایک نئے عزم کے ساتھ بیعت کا عہد کیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح جماعت ترقی کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ پھر جب مارچ 1914 میں خلیفہ مسیح اول کا وصال ہوا تو اس وقت جماعت میں پھر ایک زلزلہ کی کیفیت پیدا ہوئی۔ انجمن کے جو عمائدین، جو انجمن کو ہی حضرت مسیح علیہ السلام کا اصل جانشین منوانے پر تلے ہوئے تھے، اور حضرت خلیفۃ مسیح اول کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے، پھر سر اٹھانے لگے۔ اسی طرح منافقین نے بھی سر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا ہاتھ حضرت مسیح علیہ السلام کی سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق خلافت کے منصب کو سنبھالنے کا ذریعہ بنا۔ انجمن کے عمائدین کو خطرہ تھا کہ جماعت حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو اگلا خلیفہ منتخب کر لے گی، اس لیے انہوں نے بہت کوشش کی کہ خلیفہ نہ ہو، کسی طرح یہ بات ٹل جائے، چاہے کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے انہیں صاف کہا کہ خلیفہ تو بہرحال ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی میں واضح کر دیتا ہوں کہ مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں خلیفہ بنوں۔ تم جسے چاہو خلیفہ بنا لو، میں اور میرا پورا خاندان اس کی سچے دل سے بیعت کر لیں گے۔ لیکن یہ لوگ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے تھے، اور ان کو خطرہ بھی تھا کہ فیصلہ تو ان کے حق میں ہی ہونا ہے، جو صرف اقتدار چاہنے والے تھے، وہ یہ بات نہیں مانے۔ خلیفہ انسانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جب کہا کہ میں کسی کی بھی بیعت کرنے کو تیار ہوں، تم جس کو مقرر کرو، لیکن خلیفہ بہرحال ہونا چاہیے، وہ یہ بات نہیں مانے۔ بہرحال پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی وصیت کے مطابق مومنین کی جماعت مسجد نور میں اکٹھی ہوئی، اور یہ تقریباً 2000 یا زیادہ لوگ ہوں گے کم و بیش۔ سب نے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا، اور لوگ ایک دوسرے کے سروں پر سے پھلانگتے ہوئے بیعت کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ دیکھنے والے لکھتے ہیں کہ لگتا تھا کہ فرشتے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے اس انتخاب کی بیعت میں لا رہے ہیں۔ آخر یہ سب کچھ دیکھ کر انجمن کے عمائدین چند لوگ جو تھے، بعض ان میں سے بڑے بڑے، انجمن کا تمام خزانہ لے کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ کس طرح خلافت احمدیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جماعت کو تمکن عطا فرمائی۔ حضرت مسلم موعود خلیفۃ مسیح ثانی کا 52 سالہ دور خلافت اس بات کا گواہ ہے کہ وہ نوجوان جس کے سپرد اللہ تعالیٰ نے خلافت کی باغ ڈور کی، کس تیزی سے جماعت کو لے کر ترقی کی منزلوں پر قدم مارتے ہوئے بڑھتا چلا گیا۔ وہ لوگ جو انجمن کا خزانہ خالی کر کے گئے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ قادیان میں اب عیسائیوں کی حکومت ہوگی، آج ان کی نسلیں دیکھ رہی ہیں
کہ خلافت احمدیہ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی تائیدات ہیں وہ ہمیں عیسائیوں کو مسیح محمدی کے جھنڈے تلے جمع ہوتے دکھا رہی ہیں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مسلم ماؤد نے دنیا کے بے شمار ملکوں میں مشن کھولے۔ افریقہ میں عیسائی مبلغین کو احمدی مبلغین کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ آخر انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ عیسائیت کے پھیلاؤ میں احمدیت ایک بہت بڑی روک ہے، اور اس کا ان کی رپورٹوں میں ذکر ہے۔ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان پر حملے کے منصوبے ہوں، یا تبلیغ کا میدان ہو، یا ہجرت کا وقت ہو، ہر موقع پر اس اولو العزم خلیفہ نے جماعت کی کشتی کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ کامیابی کی منزلوں تک پہنچایا اور محفوظ رکھا۔ آخر الہی تقدیر کے مطابق نومبر 1965 میں جب آپ کی وفات ہوئی تو الہی وعدوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قدرت ثانیہ کے تیسرے مظہر کو کھڑا کیا۔ پھر جماعت کو اللہ تعالیٰ نے خوف سے امن میں لاتے ہوئے حضرت مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح ثالث کے ہاتھ پر اکٹھا کر دیا، اور پھر جماعت ترقی کی منزلوں پر قدم مارنے لگی۔ افریقہ میں اسکول اور ہسپتال کا جاری ہونے کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ احمدیت کے افریقہ میں تعارف کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ دنیا میں جماعت کا تعارف بڑھنے لگا۔ خلیفۃ المسیح ثالث کا افریقہ نے احمدیوں کے افریقہ کے بعد ممالک کا پہلا دورہ ہوا جس کے غیر معمولی اثرات نظر آنے لگے۔ کسی بھی خلیفہ کا یہ پہلا دورہ تھا جو مسیح ثالث نے کیا افریقہ کے ممالک میں۔ 1974 میں حکومت وقت نے احمدیوں کے خلاف ایک سخت مہم چلا کر احمدیوں کے خلاف غیر مسلم ہونے کا قانون پاس کیا، تو خلافت کی ڈھال کے پیچھے اس خوفناک حملے سے بھی جماعت کامیاب ہو کر نکلی، اور دشمن کی جماعت کی ترقی کو روکنے کی کوشش ناکام و نامراد ہوئی۔ دشمن جو جماعت کے ہاتھوں میں کچھ کھول دینے کی باتیں کرتا تھا، اس کی خواہش خاک میں مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مالی کشائش کے نئے نئے راستے کھول دیے۔ لوگوں کو، جماعت کے افراد کو جو معاشی لحاظ سے بالکل ہی کرپل کر دیا گیا تھا، کئی کوشش کی تھی ختم کر دیں، ان لوگوں نے کو اللہ تعالیٰ نے مالی کشائش بھی عطا فرمائی اور پھر باہر نکلنے کے راستے بھی کھولے۔ بس وہ لوگ جرمنی میں اور بعض دوسری جگہوں پر جو 74 کے بعد باہر آئے ہیں، ان کو مالی کشائش ملی ہے، ان کو یہ باتیں اپنی نسلوں اور اولاد کو بھی بتانی چاہیے کہ کس طرح دشمن نے یہ کوشش کی تھی اور کس طرح خلافت کے سائے تلے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نئے راستے کھولے اور ہزاروں گنا زیادہ مالی کشائش عطا فرما دی پہلے سے۔ پھر جون 1982 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث بھی ہم سے رخصت ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وعدے کے مطابق حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع کے ذریعے جماعت کے خوف کا من بدلا۔ دشمن جماعت کی ترقی کو دیکھ کر حواس باختہ ہو چکا تھا۔ اس وقت اس نے نئے سرے سے حملے کا منصوبہ بنایا اور کوشش کی کہ خلافت احمدیہ کو عضو معطل کر دیا جائے۔
یہاں دشمن نے اپنے زوم میں سر کاٹنے کی کوشش کی، لیکن ان جاہلوں اور عقل کے اندھوں کو کیا پتہ کہ خدا تعالیٰ کے منصوبے کیا ہیں۔ غیر معمولی تائید اور نصرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفہ مسیح رابع کی پاکستان سے ہجرت کروائی اور دشمن دیکھتا رہ گیا، اور پھر ہجرت کے بعد خلافت رابعہ میں ترقیات کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور سیٹلائٹ کے ذریعے خلیفہ وقت اور احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام احمدیوں کے گھروں کے ساتھ ساتھ غیروں کے گھروں میں اور ہر ملک میں پہنچنا شروع ہوا، اور تبلیغ کے نئے راستے کھلے۔ کئی ملکوں میں احمدیت کے پودے لگے اور حقیقی اسلام کی تعلیم پھیلنی شروع ہوئی۔ قرآن کریم کی اشاعت پہلے سے بڑھ گئی، اس کے تراجم نئی زبانوں میں شروع ہوئے۔ پھر الہی تقدیر کے مطابق اپریل 2003 میں خلیفۃ مسیح رابع کا وصال ہوا، تو پھر جماعت کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، اور دشمن کے خیال میں ان کے لیے احمدیت کو ختم کرنے کا ایک بہت بہترین موقع تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مسیح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے، اس نے ایک دفعہ پھر جماعت کو سنبھالا، اور ایسا سنبھالا کہ مخالف مولوی بھی کہنے لگے کہ باوجود اس کے کہ ہم تمہیں سچا نہیں سمجھتے، لیکن خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت تمہارے ساتھ ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، یہ ماننے کے باوجود کہ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت ہمارے ساتھ ہے، پھر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ مومنین کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے سنا اور خوف کی حالت کو امن میں بدل دیا، اور اسلام کی تاریخ میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعہ خلافت خامسہ کا دور شروع ہوا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اگر خلافت راشدہ 4 خلافتوں تک محدود تھی، تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق تھی، اور اب جو خلافت خامسہ کا دور حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے شروع ہوا، تو یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد جس طرح اسلام کی تاریخ میں بہت سے نئے باب کھلے ہیں، خلافت خامسہ بھی انہی کا ایک حصہ ہے۔ دشمن سمجھتا تھا کہ اب تو جماعت کی قیادت اتنے مضبوط ہاتھوں میں نہیں ہے، لیکن ان کو کیا پتہ کہ اصل ہاتھ تو خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے، جو جس کی تائید میں اور جس کے ساتھ ہو اسے مضبوط کر دیتا ہے۔ آج دشمن کی حسد کی آنکھ پہلے سے بڑھ کر جماعت کی ترقیات کو دیکھ رہی ہے۔ جماعت کا جو تعارف اور دنیا میں اس کا اظہار غیر معمولی طور پر اس دور میں ہوا ہے، ہر طبقے میں اور ہر سطح پر یہ غیر معمولی ہے۔ میں تو ایک بہت کمزور انسان ہوں، میری کسی خوبی کی وجہ سے یہ ترقی نہیں ہو رہی۔ دنیا کی حکومتوں کے سرکردہ لوگوں اور ایوانوں میں جماعت احمدیہ کا تعارف ہو رہا ہے، تو یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے فضلوں اور اس کے حضرت مسیح علیہ السلام سے کیے گئے وعدوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اشاعت قرآن اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کا کام مختلف زبانوں میں بہت بڑھ چکا ہے۔ MT کے ذریعے سے دنیا کے تمام ممالک میں اسلام کا حقیقی پیغام پہنچ رہا ہے۔ پہلے ایک زبان میں تھا اور ایک چینل تھا، اس وقت MTA کے 8 مختلف چینل کام کر رہے ہیں دنیا میں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں MTA اسٹوڈیو بن گئے ہیں، جہاں سے MTA جاری کا پروگرام جاری رہتے ہیں۔
اب ایک جگہ اسٹوڈیو نہیں، ہر جگہ بن چکے ہیں، کئی جگہ بن چکے ہیں، ہر جگہ تو نہیں لیکن کئی جگہ افریقہ میں بھی اور نارتھ امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی۔ اگر ہم اپنے وسائل کو دیکھیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اسلام کا حقیقی پیغام پہنچ رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے اس پر مختلف طریقوں سے پابندی لگائی ہے، تو دنیا کے دوسرے ممالک میں پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے ہیں۔ پھر خلافت سے تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نیا راستہ بھی سمجھا دیا ہے، جو اس کووڈ کی بیماری کی وجہ سے جو سامنے آیا، اور جو آن لائن ملاقات یا ورچوئل ملاقات کے ذریعے سے اس ذریعے سے میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، جس سے براہ راست جماعتوں سے رابطہ ہو رہا ہے، خلیفہ وقت سے براہ راست رہنمائی لوگ لے رہے ہیں۔ میں یہاں لندن سے، کبھی افریقہ کے کسی ملک سے، کبھی انڈونیشیا سے، کبھی آسٹریلیا سے، کبھی امریکہ سے ملاقات کر لیتا ہوں، تو یہ سب خدا تعالیٰ کی تائیدات کے نظارے ہیں۔ بس ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے فضلوں کے نظارے دکھا رہا ہے اور خلافت کے انعام سے جو ہمیں نوازا ہوا ہے، اس کا ہم نے ہمیشہ حق ادا کرنے والا بننا ہے، تاکہ قیامت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اللہ تعالیٰ نے ترقیات کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن ہمیں اس سے فیض پانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اس کے آگے جھکنا ہوگا۔ خلافت کی نعمت کا اظہار ہمارے ہر قول اور فعل سے ہونے کی ضرورت ہے۔ خلافت کی کامل اطاعت کا عہد ہمیں آخری سانس تک نبھانے کے لیے، ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، تبھی ہم قیامت تک اپنی نسلوں کو خلافت کا مطیع بنانے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم میں سے انہیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو وارث بننے کی یقین دہانی کروائی ہے، جو ایمان پر قائم رہتے ہوئے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا، تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا، اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ بس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے، تاکہ خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیعت میں صادق اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا، وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا، اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجے سے محروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا کا کلام مجھے فرماتا ہے کہ کئی حوادث ظاہر ہوں گے اور کئی آفتیں زمین پر اتریں گی، کچھ تو ان میں سے میری زندگی میں ظہور میں آ جائیں گی اور کچھ میرے بعد ظہور میں آئیں گی، اور وہ اس سلسلے کو پوری ترقی دے گا، کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ یہ ترقیات تو ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کرے
کہ سلسلے کی پوری ترقی کے نظارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عہدوں کو پورا کرنے والا بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کا پورا ہونے کا نظارہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکیں۔ ہماری باتیں، ہماری نمازیں، ہمارے عمل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں، ہم خلافت کا صحیح ادراک حاصل کرنے والے ہوں اور اپنی نسلوں کو بتانے والے ہوں اس بارے میں، تاکہ قیامت تک ہماری نسلیں اس نعمت سے فیض یاب ہوتی چلی جائیں۔ دعاؤں کو پھر آج میں کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے احمدیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، مظلوم احمدیوں کو جہاں کہیں بھی ہیں دعاؤں میں یاد رکھیں، مظلوم مسلمانوں کو جہاں بھی ہیں، فلسطین کے یا کہیں بھی، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے اور ان سب کو توفیق دے جو احمدی ہیں حقیقی رنگ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے والے ہوں اور حقیقی احمدی بنیں، اور وہ مسلمان جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ابھی تک پہچان نہیں رہے، اللہ تعالیٰ انہیں پہچاننے اور بیعت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دنیا میں ہم جلد از جلد اسلام کا جھنڈا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھیں، اور تمام دنیا میں ہم توحید کو قائم ہوتا ہوا دیکھیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر